بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنائیں گے۔ اسلام قبول کرنے سے کئی سال پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مال لے کر مکہ سے شام گئے۔ قافلے میں قریش کے کئی بڑے سردار بھی شامل تھے۔ ایک قافلہ شام کے سب سے بڑے شہر دمشق گیا اور وہاں اپنا مال بیچ کر واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد آیا کہ ان کے ایک رشتہ دار خاتون نے انہیں کچھ سونا دیا تھا کہ اسے بیچ کر ان کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ لیتے آئیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ میں فلاں عورت کا کام کرنے واپس دمشق جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ کام کر کے جلد واپس آ جاؤں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق واپس آ گئے تو بازار بند ہو چکے تھے۔ مجبوراً وہ ایک سرائے میں ٹھہر گئے اور سو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کا ایک بندہ سرائے میں آیا۔ اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگایا اور اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ معلوم نہیں یہ نیک آدمی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے جانتا تھا۔ حضرت عمر پہلے بھی کئی بار دمشق آ چکے تھے یا ان کے والد خطاب سے ان کی کوئی واقفیت تھی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خاطر مدارت کی۔ کھانا کھا کر وہ تو سو گئے اور ان کا میزبان رات بھر عبادت کرتا رہا۔ صبح کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو ان کے میزبان نے کہا کہ اکیلے بازار نہ جانا، بازار میں لٹیرے اکثر مسافروں کو لوٹ لیتے ہیں، میرے ساتھ چلنا۔ ایک کہہ کر وہ سو گیا کیونکہ رات بھر وہ جاگتا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ ابھی بازار کھلا نہ تھا، وہ بازار کھلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک عیسائی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے نوکروں کو حکم دیا، اس شخص کو پکڑ لاؤ، ایک گرجے کا کام اچھی طرح سے کرے گا۔ اس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تنمند پہلوان تھے۔ پادری کے نوکروں نے ان کو پکڑ لیا اور ایک پرانے گرجے میں لے کر گئے۔ پادری نے ان کو ایک ہتھوڑا دیا اور ان کو گرجے کی دیوار توڑنے پر لگا دیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی جگہ نیا گرجا بنوانا چاہتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر کام کرتے رہے۔ کہیں شام کو جا کر چھٹی ملی اور وہ تھکے ہارے سرائے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پہلے دن والا نیک آدمی پھر آیا، ان سے پوچھا، آپ کدھر چلے گئے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ بیان کیا تو انہیں پھر اپنے گھر لے گیا اور ان کی بڑی خاطر و مدارت کی اور انہیں تاکید کی کہ کل بازار جاتے وقت مجھے ساتھ لے کر جانا۔ اس کے بعد وہ عبادت میں مشغول ہو گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ دوسرے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے تو اپنے نیک میزبان کو سوتے پایا۔ انہوں نے آخری بار بھی اس کو جگانا مناسب نہ سمجھا اور اکیلے بازار چلے گئے۔ اتفاق سے پھر وہی پادری اپنے نوکروں کے ساتھ آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے گیا۔ ان کو غصہ تو بہت آیا لیکن کیا کرتے، غیر ملک میں وہ اکیلے تھے اور کوئی ہتھیار بھی پاس نہیں تھا۔ دوسری طرف پادری کے ساتھ 8 نوکر بھی تھے اور سب ہتھیار بند تھے۔ پہلے دن کی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھوڑے کے ساتھ گرجے کی دیوار توڑ رہے ہیں۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو پادری اور اس کے نوکر حضرت عمر کو کام میں مشغول دیکھ کر چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے سائے میں دم لینے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں وہ پادری گھوڑے پر سوار چپکے سے آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک کوڑا مارا اور کہا، ہم سب گھر گئے اور تو نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر کی تاب نہ رہی۔ انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف سناٹا تھا۔ انہوں نے پادری کو گھوڑے سے کھینچ کر نیچے گرا دیا اور اس کے سر پر ہتھوڑے پر ہتھوڑا دے مارا۔ وہ بہت چیخا چلایا لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے نہ پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک بھاری ٹکڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ پہلے ہی زخمی تھا، اب اس نے دم توڑ دیا تھا۔ اس کو مرتے دیکھ کر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بھاگ پڑے اور جس راستے سے دمشق آئے تھے وہ راستہ چھوڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے۔ شہر سے کافی دور انہیں کھچر پر سوار ایک رومی ملا اور اس کے ساتھ چلنے لگے۔ وہ کچھ باتیں کرنے لگا لیکن نہ آپ ان کی زبان سمجھتے تھے نہ وہ ان کی زبان سمجھتا تھا۔ اس نے ایک اپنی تلوار پر ہاتھ ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ وہ ان پر وار کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے فوراً اسے کھچر سے کھینچ لیا اور اس سے تلوار چھین کر اس کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا، پھر اس کے کھچر پر سوار ہو کر آگے چل دیے۔ اس کے بعد کیا ہوا اس کا حال خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔ اس جگہ سے روانہ ہو کر میں ایک گرجا گھر کے پاس پہنچا۔ یہاں عیسائیوں کی ایک جماعت رہتی تھی۔ میں گرجا گھر کے اندر داخل ہوا تو گرجا میں رہنے والے سب لوگ میرے ارد گرد جمع ہو گئے اور مجھے سے میرے حالات کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر وہ اپنے عیسائی عالم کے پاس گئے اور اسے میرے گرجا میں آنے کی اطلاع دی۔ عیسائی عالم میرے پاس آیا اور مجھے نہایت غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کسی چیز کا خوف ہے۔ میں نے کہا تم نے کیسے اندازہ لگا لیا کہ مجھے کسی چیز کا خوف ہے؟ اس نے میرے سوال کو ٹال دیا اور کہا، آپ جب تک چاہیں یہاں ٹھہر سکتے ہیں، آپ کو یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ پھر عیسائی عالم نے مجھے اپنے گھر میں مہمان کی طرح رکھا اور میری نہایت خاطرداری کی۔ پھر پوچھا، آپ کون ہیں؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام آیا تھا۔ تجارت کا مال بیچنے کے بعد اپنے ایک ضروری کام کے لیے مجھے اپنے قافلے سے جدا ہو کر واپس دمشق جانا پڑا۔ اب میں اپنے وطن واپس جا رہا ہوں، راستہ بھٹک کر ادھر آ گیا ہوں۔ عیسائی عالم مجھے غور سے دیکھتا رہا اور بار بار طرح طرح کے سوالات کرتا رہا۔ میں نے اس کے یہاں نہایت آرام سے رات بسر کی۔ صبح کو اس نے پوچھا، آپ کا ارادہ یہاں ٹھہرنے کا ہے یا جانے کا؟ میں نے کہا، میں آپ کی رخصت چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عیسائی عالم اپنے شاندار گدھا جو بڑا خوبصورت اور نہایت تیز رفتار تھا لے آیا۔ اس پر پالان کسا اور کھربیاں لاد دی جن میں کھانے کی مزید چیزیں اور قیمتی تحفے بھرے ہوئے تھے۔ پھر اس نے کہا، آپ اس گدھے پر سوار ہو جائیں اور چل پڑیں۔ راستے میں آپ کا گزر کسی عیسائی کے مکان کے پاس سے ہوگا تو وہ آپ کو اس گدھے پر سوار دیکھ کر آپ کی بے حد تعظیم کرے گا اور آپ کی خاطرداری کرے گا۔ یہ کہہ کر عیسائی عالم نے میرا ہاتھ پکڑا اور تنہائی میں لے جا کر کہنے لگا، اے عمر، آپ پر میرا حق واجب ہو گیا۔ میں نے کہا، بے شک۔ اس نے کہا، آپ کا تعلق ایک موزوں قوم سے ہے، میری آپ سے ایک غرض ہے۔ میں نے کہا، آپ بیان کریں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ جیسا بڑا آدمی مجھ جیسے پریشان حال مسافر سے کوئی غرض رکھتا ہو۔ اس نے بڑے یقین بھرے لہجے میں کہا، سنیے، میں ایک ایسا آدمی ہوں جسے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا ہے۔ میں نے آپ کی ذات میں بہت سی ایسی نشانیاں دیکھی ہیں جو ظاہر کرتی ہے کہ جب ایک مقرر مدت پوری ہو جائے گی تو حالات میں زبردست تبدیلی آئے گی۔ اس وقت آپ ہمارے ملک کے حاکم بن جائیں گے اور یہاں کے سب شہروں میں آپ ہی کا حکم چلے گا۔ پھر عیسائی عالم نے اپنی جیب سے دوات، قلم اور کاغذ نکالے اور کہا، میری غرض یہ ہے کہ آپ اس کاغذ پر لکھ دیں کہ اس گرجے اور اس جائیداد پر جزیہ اور کسی قسم کا حکومتی معاول معاف ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر عیسائی عالم سے کہا، آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچ ہے۔ آپ مہربانی فرمائیے اور میری درخواست قبول فرمائیے۔ میں نے عیسائی عالم کی باتوں کو اس کا وہم سمجھا اور جس طرح اس نے کہا اس طرح لکھ کر کاغذ اس کو دے دیا اور گدھے پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں مجھے کہیں جگہ عیسائیوں کی جماعتیں ملی۔ انہوں نے عیسائی عالم کے گدھے پر مجھے سوار دیکھ کر میری بڑی خاطر مدارت کی۔ میں اسی طرح جگہ جگہ عیسائیوں کا مہمان بنتا تبوک پہنچ گیا۔ تبوک شام اور عرب کی سرحد کے قریب ایک قصبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، جس تجارت قافلے کے ساتھ میں گیا تھا
وہ کافی دیر میرا انتظار کرنے کے بعد اس جگہ سے چل پڑا تھا جہاں میں نے اسے چھوڑ گیا تھا، اور اب تبوک میں ایک کنویں کے قریب ٹھہر ڈالے ہوئے تھا۔ قافلے والے میرے ساتھی مجھے دیکھتے ہی میرے طرف دوڑ پڑے۔ وہ مجھ سے مل کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اے ابن خطاب، ہم لوگ تمہارا انتظار کرتے کرتے بالکل مایوس ہو گئے، تو ہم نے اس مقام سے کوچ کر دیا جہاں سے تم واپس دمشق گئے تھے، مگر تمہارے بارے میں ہم سخت پریشان تھے۔ یہ تو بتاؤ تم اتنے دن کہاں رہے؟ میں نے وہ تمام حالات بیان کیے جو مجھے پیش آئی تھی، لیکن عیسائی عالم سے میری جو گفتگو ہوئی تھی وہ بالکل ظاہر نہ کی، کیونکہ میں عیسائی عالم کی باتوں کو اس کا وہم اور اس کے عقیدے کی کمزوری سمجھتا تھا۔ قریش کے قریب ایک سردار ابو سفیان بھی اس قافلے میں شامل تھے۔ انہوں نے مجھے اس شاندار گدھے پر سوار دیکھ کر کہا، ارے تم لوگ اس جوان کی اقبال مندی تو دیکھو، اسے کسی ایسے میدان میں چھوڑ دیا جائے جہاں نہ پانی ہو اور نہ سبزہ، پھر بھی اسے رزق مل جائے گا۔ عیسائی عالم نے رخصت کرتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ جب میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ جاؤں اور گدھے کی ضرورت نہ رہوں تو اس کی رسی کو کھرجیوں میں رکھ کر اور کھرجیوں کو مضبوطی سے باندھ کر گدھے کو اسی جگہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسے ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے کہا، ارے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ گدھے کو ایسی جگہ چھوڑ دیا جہاں سے چور اور درندے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کے مالک نے مجھے ایسا ہی کرنے کی ہدایت کی تھی، ویسے اس کی عادتوں سے وہ زیادہ واقف ہے۔ وہاں سے روانہ ہو کر ہمارا قافلہ مکہ پہنچا۔ میرے اور عیسائی عالم کے درمیان جو گفتگو ہوئی تھی وہ مجھے بھلائی نہ بھولی تھی۔ پہلے تو کئی دن میں نے اسے دل ہی دل میں رکھا، لیکن پھر مجھ سے وہ ضبط نہ ہو سکا اور میں نے یہ راز اپنے رشتہ دار خاتون کے سامنے ظاہر کر دیا جس نے مجھے سونا دیا تھا۔ وہ بڑی عقل مند خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، اے ابن خطاب، میں تمہارے بچپن سے ہی تم میں اچھی نشانیاں دیکھ رہی ہوں۔ تم جب بہت چھوٹے بچے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ تم لمبے ہوتے جا رہے ہو اور تمہارا قد اتنا لمبا ہو گیا ہے کہ اس نے آسمان کو چھو لیا ہے۔ دیکھ کر میں نے خواب میں کہا، ارے یہ میرے بچے کی کیا حالت ہے؟ کسی نے کہا، یہ لڑکا جلد ہی دنیا و آخرت میں بھلائی پانے والا ہوگا۔ جہالت کے زمانے میں اس قسم کی باتوں کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ مکہ میں ایک شخص اہل کتاب یہود اور نصاری میں سے تھا جو بہت غمگان تھا۔ عام لوگ تو اس سے واقف نہیں تھے، لیکن قریش کے سردار اسے پہچانتے تھے اور اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ ایک دن میں دوپہر کے وقت اس کے یہاں گیا اور اس کے مکان پر پہنچ کر اسے آواز دی، ذرا دروازہ کھولیں، مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان کو آپ اپنے دل میں راز بنا کر رکھیں اور کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تو میں نے اپنے سفر کے تمام واقعات اس کے سامنے بیان کر دیے اور اپنے رشتہ دار خاتون کے خواب کا ذکر بھی کر دیا۔ جب میں اپنی گفتگو ختم کر چکا تھا تو اس نے کہا، اے ابن خطاب، جس کو تم نے معافی کا وعدہ لکھ کر دیا وہ اس زمانے میں عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم ہے، اور جو کچھ اس نے کہا وہ سب کچھ سچ ہے، اور جلد ہی وہ تمہارے سامنے آ جائے گا۔ جہاں تک تمہاری رشتہ دار خاتون کے خواب کا تعلق ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مکہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، زمانہ ایک نئی صورت اختیار کرے گا اور آنے والے زمانے کے آسمان و زمین بدل جائیں گے۔ میں وہاں سے گھر چلا آیا اور اس کی ساری باتیں اپنے دل میں لیے رہا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد قریش کی مجلسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا۔ یہ لوگ ان بات پر ناک پھول چڑھ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتے ہیں، لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرتے ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ کو ماننے پر زور دیتے ہیں۔ جلد ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہر کر دیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ حالات وہی صورت اختیار کر رہے ہیں جن کی طرف آسمانی کتابوں کے عالم شام عیسائی عالم نے اشارہ کیا تھا۔ یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ختم ہو جاتا ہے۔ نبوت کے 6 سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصاف ساتھی بن گئے۔
سن 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ سن 13 ہجری میں انہوں نے وفات پائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ ان کے سفر نامے کی روایت کرنے والے کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت زمانے میں شام تشریف لے گئے تو ایک بہت بوڑھا آدمی جس کے بال برف کی طرح سفید ہو چکے تھے عیسائیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ارے عمر کیا آپ مجھے پہچانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر آپ شام کے فلاں گرجا والے عیسائی عالم ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ اس نے کہا، جی ہاں، میں وہی عیسائی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ سے لکھ کر جو عہد کیا تھا وہی ابھی تک قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عزت بخشی۔ انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کی طرف دعوت دی، ہم نے یہ دعوت قبول کی۔ آپ ہی نے مجھ سے ان باتوں سے آگاہ کیا تھا۔ اب آپ کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ اب آپ کو کون سی چیز اسلام قبول کرنے سے روکتی ہے؟ بوڑھے عیسائی عالم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اسی وقت اپنے ساتھیوں سمیت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔